اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اور روز محشر بپا ہوگا تو قیامت کے دن ان لوگوں کے قرب الہی کی وجہ سے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے شہداء بھی ان لوگوں کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، بارگاہ نبوی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو بتائیے یہ شخصیتیں، یہ ہستیاں کون ہیں؟ شاید کہ ہم بھی ان لوگوں کے اعمال جو انہوں نے بجا لائے ہیں، اس طرح کے اعمال کر کے ہم بھی وہ شخصیتیں اور وہ ہستیاں بن سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، تو اس واسطے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے محبت کا آپس میں حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی مالی منفعت ہے، لیکن جب سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائے دل نوز بلند کی ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں کے چہروں کے اوپر نور ہی نور ہوگا، سر تا پا یہ لوگ نور کے لبادے کے اندر مجسم ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ اس دن دوسرے ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سارے لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ پاک ان لوگوں کو حزن و ملال سے بچا لے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگو خبردار سنو، جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نقشے کو کتنے خوبصورت پیرائی کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں، مگسل از پیغمبر ایام خیش تکیہ کم کن بر فنو برگام خیش۔ آپ فرماتے ہیں، اے بندے، تو جتنا بھی اونچا ہو جائے لیکن اپنا تعلق اپنے پیارے رسول سے نہ توڑنا، اپنے علم و فن اور اپنے زور پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا۔ گرچہ شیر چوں روی راہ بے دلیل، ہم چوں ربا در دلالی و ذلیل۔ تو شعری اگرچہ کیوں نہ ہو، اگر تو اس راہ پر رہنما کے بغیر چلے گا، شریعت مطہرہ کے رستے پر اگر رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کے تو اپنی عقل کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو لومڑی کی طرح گمراہ اور ذلیل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، ہی مپر اللہ کے باپ پر ہائے شیخ تابابینی اون لشکر ہائے شیخ۔ فرماتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پروں کے بغیر اڑنے کی کوشش نہ کر، تب تجھے اپنے مرشد کی مدد اور لشکر کا پتہ چلے گا کہ تیرے مرشد کی، تیرے نبی کی تیرے اوپر کتنی نگاہ ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں اس بارے میں کیا بیان فرماتا ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 96،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے پیدا فرما دے گا خدا بند مہربان ان کے دلوں میں محبت۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث طیبہ کو لکھا اور بے شمار کتبہ حدیث میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل آ جاؤ۔ جبریل بارگاہ صمدیت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور بات یہی ختم نہیں، پس جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں کے اندر منادیاں اور ندائیں کروا دی جاتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ ساتوں کے ساتوں آسمانوں کے جتنے بھی فرشتے ہیں اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین میں اس بندی کی مقبولیت کے چرچے زباں زد عام ہونے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے آستانے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں، دا جبریل، اللہ پاک جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل امین سے کہتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، پھر جبریل بھی اس بندے سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمانوں میں ندا کر دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے بغض رکھو۔ حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کی مخلوقات اس بندے سے بغض رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زمین کے اندر اس کے متعلق نفرت و بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے، وہ جتنی زیادہ اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے مخلوق اتنی ہی زیادہ اس سے متنفر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کے چہروں کی زیارت کی جائے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، برصغیر پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابراہیم لودھی اور بابر کا زمانہ تھا، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی۔ ابراہیم لودھی شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں گیا، کہا حضرت میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنگ میں فتح عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہٹ جاؤ میرے رستے سے، دھوپ کو میرے تک آنے سے نہ روکو، جاؤ میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا۔ وہی ہوا، ولی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا۔ اسی برصغیر پاک و ہند کے ایک اور بزرگ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو سلطان الہند کا خطاب دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، لیکن کبھی کسی بادشاہ کے در پر آستانے پر آپ تشریف نہیں لے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا کہ آپ ہمیں ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو سلطان نظام الدین اولیاء نے ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اگر آپ خود تشریف نہیں لاتے تو ہم آ جاتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے۔ آپ نے قاصد کو جواب لکھوا کے بھیجا کہ بادشاہ کو جا کے کہہ دو کہ فقیر کے مکان کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اگر ایک دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو نظام الدین اولیاء دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ سے لو لگائی تو بادشاہوں کو بھی بھول گئے۔ والسلام۔